الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقاً، کہ جس شخص نے وہ راستہ اختیار کیا، من سلک طریقاً، کہ جس شخص نے وہ راستہ اختیار کیا، یلتمس فیہ علما، جس راستے پر چل کر وہ علم حاصل کرے، جس شخص نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر چل کر وہ علم حاصل کرے، سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ابھی کون سا علم ہے؟ میں نے اس کے بارے آپ کو بارہا وضاحت کر دی ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا علم، سب سے محفوظ علم وہ قرآن کریم ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ واحد وہ کتاب ہے جس کے بارے اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی اس کی حفاظت، کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا آج تک آپ نے کوئی ایسی کتاب بھی سنی کہ جس کے بارے کوئی گارنٹی دے دے؟ اور گارنٹر کون ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس پر ہمارا یقین ایسے ہے جیسے ہمارا یقین ہم پر، کہ جیسے میں موجود ہوں اس طرح ہمارا رب بھی کائنات، تمام جہانوں کا رب ہے، اسے بنانے والا ہے، اسے پالنے والا ہے۔ تو وہ رب کریم کیا فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے نازل بھی میں نے کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور ایک طرف فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اس کائنات کا پھر سب سے بڑا علم کون سا ہوا؟ قرآن پاک کا علم ہوا۔ دنیاوی علوم جو ہیں انہیں ہم ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں، اکتسابی علم۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیاوی جو علوم ہیں یہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیاوی علم دو طرح کے آپ کو فائدے پہنچاتے ہیں۔ ایک تو آپ کی گزر بسر کے لیے دنیاوی علم ضروری ہے، دنیاوی علم حاصل کریں گے تو آپ کی گزر بسر ہوگی۔ دوسرا، دنیاوی علم حاصل کریں گے تو کفار
اور مشرکین یہود نصارہ ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے. جب تک آپ ترقی یافتہ ملک نہیں ہوں گے، جب تک آپ خود ترقی یافتہ نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پوری سائنس کی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، تو آپ مشرکین کو آنکھیں کیسے دکھا سکیں گے؟ تو دنیاوی علم حاصل کرنا کس حساب سے ضروری ہے؟ ایک تو آپ کی گزر بسر دنیاوی علم کی وجہ سے ہوگی، دوسرا جو ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے دن کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اس میں اپنا روزی کا سامان اکٹھا کرو. دوسرا دنیاوی علم حاصل کرنا کس لیے ضروری ہے کہ آپ سائنس میں ٹیکنالوجی میں اس حد تک ترقی کر جائیں کہ آپ تمام مشرکین، تمام کفار، تمام یہود، تمام نصارہ انہیں آنکھیں دکھانے والے بن جائیں کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ تمہارے سے بہتر ہے، اور وہ آپ کی ٹیکنالوجی سے ڈر اور خوف کا شکار ہو جائیں. تیسری بات، یہ دنیاوی علم کے بغیر آپ کا قرآن کریم کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا ہے افلم یسیروا فی الارض، کہ تم زمین میں پھرو تاکہ دیکھو کہ کیا کیا انجام ہوا قوموں کا. زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھرنے کا حکم دیا کہ گھومو زمین میں اور نشانیاں دیکھو، نشانیاں تلاش کرو. دو طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، التذکیر بآلاء اللہ، کہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، چرند پرند غرض تمام مخلوقات. تو انہی کا علم حاصل کرنا تو دنیاوی علم ہے. جب آپ اس علم میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، فزکس میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، کیمسٹری میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، آپ اپنی آٹو موبائلز خود بنائیں گے، فائٹر پلینز خود بنائیں گے، تو رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے نا، تو رب کے اور قریب ہوتے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ سونے پر سہاگا اصل بات یہ ہے کہ تمام دنیاوی علوم بیکار رہ جائیں گے اگر قرآن کا علم اس کے ساتھ شامل نہ ہوا. تمام دنیاوی علوم بیکار ہو جائیں گے. آپ کا سائنسدان بننا، آپ کا اچھا ڈاکٹر بننا، آپ کا اچھا انجینئر بننا، آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا، وہ تمام بیکار چلا جائے گا، رائیگاں چلا جائے گا اگر اس کے ساتھ قرآن کا علم شامل نہ ہوا. کیونکہ جب قرآن کے علم کا تڑکا لگے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر ان کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت ڈال دیتا ہوں. پھر ہیبت ڈل جائے گی، پھر تمہارا کردار جو قرآن کے مطابق ہوگا، سنت رسول کے مطابق ہوگا. جیسے محمد رسول اللہ چلتے تھے تو سلطنت روما کانپتی تھی، سلطنت ایران کانپتی تھی، کیسر و کسرا کانپتے تھے. محمد رسول اللہ چلتے تو حجاز میں تھے، کانپتے وہ لوگ وہاں تھے. کیوں کانپتے تھے؟ کیونکہ اسوہ پورا قرآن کے مطابق تھا. اللہ کے نبی تھے، معصوم عن الخطا تھے، پوری کی پوری زندگی ایسے تھی جیسے قرآن کریم ہو. تو آج ہم نے زیادہ توجہ دے لی اپنی معاش پہ، سارا وقت ہم نے لگا دیا اپنی معاش پہ کہ بس اپنی معاش کے لیے سارا وقت لگا لو، سارا وقت روزی روٹی میں لگا لو. اگر چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر بنانے کی فکر ہے، اگر ایک کار ہے تو دوسری کار لینے کی فکر ہے، بچوں کو مہنگے مہنگے سکول بھیجنے کی فکر ہے. آج فکر نہیں تو قرآن سیکھنے کی فکر نہیں. آج ہمیں فکر نہیں تو بچوں کو قرآن سکھانے کی فکر نہیں، بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کی فکر نہیں، انہیں اچھا مسلمان بنانے کی فکر نہیں. انہیں ضرور دنیاوی علم حاصل کرائیں، میں اس سے نہیں روکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک دنیاوی علم حاصل نہیں کرو گے معاش نہیں کر سکو گے. ایک تو گزر بسر نہیں ہوگی، دوسرا آپ اپنے دشمنوں کو آنکھیں نہیں دکھا پاؤ گے، ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، تیسرا قرآن کو سمجھ نہیں پاؤ گے. قرآن میں تو بہت ساری آیات سائنس کے مطابق ہیں، سائنس کے بارے میں ہیں، تمام کائنات کے بارے میں ہیں. سائنس کیا ہے؟ کائنات کا علم ہے.
سائنس اور قرآن کو الگ نہ سمجھو، سائنس اور قرآن ایک ہی چیز ہے۔ سائنس تو غلط ہو سکتی ہے، قرآن میں کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ بات اپنے دل میں پکی کر لینا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیاوی علم کو کہتے ہیں اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج۔ یہ نالج وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اس حواس خمسہ سے ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں، پھر دماغ میں اسے پروسیس کرتے ہیں، پھر کوئی چیز ہم سیکھ لیتے ہیں۔ یہ علم ارتقا پذیر ہے، اس میں آئے روز تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک قانون بنتا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہ قانون ٹھیک نہیں تھا، اب یہ اور قانون آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ثابت ہوتا ہے نہیں یہ قانون ٹھیک نہیں تھا، یہ قانون ہے۔ یہ ارتقا پذیر علم ہے، اسے ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اسے ریویلڈ نالج کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا علم ہے جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ مکمل ہے، یہ مکمل ہے، یہ 100% سچ ہے، بلکہ 200% سچ ہے۔ تو حدیث پاک پہ واپس چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ من سلک طریقاً یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنت، کہ جس شخص نے طریقہ، وہ راستہ اختیار کیا جس پر چل کر وہ علم حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وما قعد قوم، آج اپنے بارے سن لو خوشخبری اس حدیث پاک میں۔ وما قعد قوم فی المسجد یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نازلت علیہم السکینۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کوئی گروہ، لوگوں کی کوئی جماعت مسجد میں نہیں بیٹھتی مگر اس لیے کہ وہ قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ کیا کہ جماعت مسجد میں بیٹھتی ہے، وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو یتدارسون بینہم، ایک دوسرے کو آپس میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ الا نزلت علیہم السکینۃ، میں ان کے اوپر سکینہ نازل کر دیتا ہوں۔ سکینہ کہتے ہیں ایسا اطمینان جو دل کو سکون دے دے، انسان کے اوپر ایک سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے تمام پریشانیاں، چاہے وہ دنیاوی تھیں، چاہے وہ جسمانی تھیں، چاہے وہ روحانی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اس برکت سے کہ وہ مسجد میں جمع ہوا۔ اور کس لیے جمع ہوا؟ اس لیے جمع ہوا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے اور ایک دوسرے کو قرآن سیکھنا سکھانا ہے۔ تو الا نزلت علیہم السکینۃ، تو اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کر دیتے ہیں۔ وغاشیتہم الرحمۃ، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح اس وقت کہ اس وقت آپ کو اللہ کی رحمت نے چاروں طرف سے ڈھانپا ہوا ہے، اس کا احساس تو پیدا کرو، پھر دیکھو دل پر کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ محفل اتنی بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کرتے ہیں، اس پر رحمت نازل کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اسے گھیر لو۔ فرشتے اس محفل کو گھیر کر ان تمام لوگ جو موجود ہیں ان کے بارے میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں مغفرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر میرا ذکر کرتے ہو، میں بہت اچھی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں جہاں مالا الاعلیٰ فرشتوں کے سردار موجود ہیں، 1,24,000 1,24,000 انبیاء موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں، صدیق اکبر ابوبکر صدیق موجود ہیں، جسے دیکھ کر قیامت کے روز اللہ کا جوش بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ صدیق اکبر جسے دیکھ کر اللہ کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کا روز ہوگا اور
بہت سخت دن ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور لوگ اس بات سے پریشان ہو جائیں گے کیونکہ سورج سوا نیزے پر موجود ہوگا یا 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ کچھ لوگ ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ مخلوق خدا حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام انبیاء کے پاس جائے گی کہ اللہ کے ہاں سفارش کر دو کہ حساب شروع کر دے۔ انہیں جنت دوزخ کی پرواہ نہیں رہے گی کہ اب جنت کیا اور دوزخ کیا، خدا را حساب شروع کر دے اللہ تعالیٰ، کیونکہ دن اتنا سخت ہوگا۔ تو آخر میں محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور وہ حمد و ثنا بیان کروں گا کہ آج تک کسی نے وہ حمد و ثنا بیان نہ کی ہوگی، اور وہ سجدہ میں اتنی دیر تک کرتا رہوں گا، اتنی دیر تک کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے دے گا کہ اے محمد اپنا سر بلند کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما دیں گے کہ اے محمد اپنا سر بلند کر لیجئے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ملے گی، اذن ملے گا کچھ سفارش کرنے کا، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ موجود ہیں اس محفل میں، آج آپ بیٹھے یہاں ہیں، آپ کا ذکر اوپر ہو رہا ہے، تو کتنی بڑی خوش بختی ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایک اہم بات اور سن لو اسی حدیث کی، وَمَنْ أَبْطَى بِهِ عَمَلُهُ، اور جس نے کمی کی اپنے اعمال میں، لم یسرع بہ نسبہ، اسے اس کا حسب نسب نہیں بچا سکے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ دنیا کا حسب نسب، دنیا میں انسان کس چیزوں پر ناز کرتا ہے، اکڑتا کس چیز پر ہے؟ اپنے حسب نسب پر اکڑتا ہے، اپنے عہدے پر اکڑتا ہے، اپنی دولت پر اکڑتا ہے، اپنی شہرت پر اکڑتا ہے، اپنی صحت پر اکڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس حدیث پاک میں کہ اگر اس نے اعمال میں کمی کی تو یہ ساری چیزیں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ کیا اللہ کے نزدیک اکرم کہتے ہیں بہت عزت والا، بہت بلند، بہت بابرکت، جس کی بہت عزت کی جائے۔ اللہ کے نزدیک بہت عزت والا کون ہے تم میں سے؟ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ متقی کیا ہے؟ تقوی جس نے اختیار کیا، جس نے پرہیزگاری کی، جس نے قرآن کے تمام معروفات جو قرآن میں کرنے کے حکم تھے وہ ادا کیے، اور جو منکرات تھے اس سے اس نے بچا، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلتا رہا۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ایھا الجہاد الافضل، اے اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر اور اسے اللہ کی مرضی کے مطابق لے آ۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ نفس جو خواہش کرے اس کے خلاف چلو۔ یہ کہتا ہے جھوٹ بولو، آپ نہیں بولو گے۔ یہ کہتا ہے رشوت لو، نہیں لو گے۔ یہ کہتا ہے حرام رزق کماؤ، آپ نہیں کماؤ گے۔ یہ کہتا ہے سود کھاؤ، آپ نہیں کھاؤ گے۔ آپ کے بچے گھر میں بھوک سے بلک رہے ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، نفس آپ کو بہکا رہا ہے کہ رشوت موجود ہے، لے لے۔ گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، سود لے لے، بینک سے لون سود پر لے لے، کوئی کاروبار شروع کر لے۔ لیکن ذہن میں فوراً یہ آ جانا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ پھر دیکھنا اللہ رزق کے ایسے راستے کھول دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اگر اس آیت پر آپ کا یقین ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ، جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ پھر کیوں سود کے پیچھے دوڑتے ہو؟ پھر کیوں حرام رزق کماتے ہو؟ پھر لوگوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ پھر تو وجہ ہی نہ رہی۔
جب سب کچھ اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے پھر وجہ ہی نہ رہی، تو آپ کا حسب نسب کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا قیامت کے روز اگر اعمال میں کمی ہو گئی۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کی سورت بھی بیان کی تھی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ہائے افسوس کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیا، تو وہ کہیں گے کاش یہ حساب کتاب دیا ہی نہ جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت نے ہمارا کام تمام کر دیا ہوتا۔ تو اس میں اہم بات انہوں نے کیا کی، ما اغنا عنی مالیا، کہ میرے مال و دولت میرے کسی کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرے سے میرا اختیار بھی جاتا رہا۔ یہ بات عین اس حدیث کے عین مطابق ہے کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ یہ کہیں گے کہ دنیا کی مال و دولت میرے کسی کام نہ آئی، دنیا کا اختیار میرے کسی کام نہ آیا۔ میرے بھائیوں، اسی بات پر کوشش اور زور لگاتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک سیکھو، قرآن پاک سیکھو، تاکہ قرآن پاک کی برکت سے ہمیں وہ تمام باتیں معلوم ہوں کہ جو اللہ نے اس میں حکم نہیں کرنے کی، وہ تمام منکرات سے ہم بچ جائیں جو اللہ پاک نے اس پورے قرآن پاک میں ہمیں رکنے کا حکم دیا۔ جب تک اسے سیکھیں گے نہیں تب تک رکیں گے کیسے؟ تو ایسی محافل میں ضرور بیٹھا کرو جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اس پر اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپتی ہے، اللہ کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے اور حسین محفل کیا ملے گی آپ کو؟ اس سے بڑی محفل اور کیا ملے گی کہ جس میں یہ تین وعدے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حبیب رسول کہہ رہا ہے، جو اللہ کا محبوب بھی ہے۔ ان اللہ والملائکتہ، قاری صاحب پڑھتے رہتے ہیں، یصلون علی النبی، یہ اللہ کا محبوب رسول ہے، محبوب نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ درس قرآن کو ہم وقت پر ختم کر دیا کریں، تاکہ جو نماز کا وقت دیا گیا ہے وہ اپنے ٹائم پہ شروع ہو جائے۔ تو میں نے آج کوشش یہی کی تھی کہ میں نے جلدی آ کر شروع کر دیا تھا، اور اگلی دفعہ بھی میں یہی کوشش کروں گا کہ 1 بجے پورا میں یہ درس شروع کر دوں۔ اگر آپ میں سے ایک آدمی بھی موجود نہیں ہوگا تو میں تب بھی درس شروع کروں گا۔ یہ دیواریں تو گواہی دیں گی نا، یہ زمین تو گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ آپ کو آیت میں نے سنائی تھی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کہ اس دن زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا اپنے رب کے حکم سے کہ اے اللہ 1 بجے پورا اس وقت اس جگہ پہ قرآن کا درس شروع ہو گیا تھا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین کا ہر ٹکڑا خبریں سنائے گا، آپ کی صحیح خبریں بھی سنائے گا، اور غلط اعمال کیے ہوں گے تو ان کے بارے بھی سنائے گا۔ تو خدا را کسی چیز کو معمولی نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے ارد گرد الا رقیب و عتید۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر بہت مستعد نگران بٹھائے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یفعلون ما تفعلون۔ صرف ایک آیت پڑھوں گا آج کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، تو پھر وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا جب وہ ان پر آ جائے گا، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کچھ کام نہیں آئے گا
وہ تمام سال جو انہیں فائدہ اٹھانے کے لیے دیے گئے تھے دنیا میں، دنیا کا مال و اسباب اکٹھا کرنے کے لیے یا دنیا میں کھانے پینے کے لیے یا کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے، جو سال انہیں عذاب سے پہلے دے دیے گئے تھے وہ سال ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، ہم نے کوئی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر ہم نے پہلے خبردار کرنے والا بھیجا۔ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آخری نبی کے بعد اب نبیوں کا کام کس کے ذمے آ گیا؟ امت کے ذمے آ گیا، آپ لوگوں کے ذمے آ گیا۔ آپ نے اب خبردار کرنا ہے لوگوں کو کہ قرآن کے مطابق چلو، جو قرآن روک رہا ہے اس سے روکو، جو قرآن حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ آپ کا کام ہے اب، کیونکہ خاتم النبیین کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں، اور کوئی خبردار کرنے والا آنے والا نہیں، تو اب خبردار کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُونَ غَائِبُونَ، یہ آخری خطبے کی کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو حاضر موجود ہیں یہ میری بات پہنچا دیں بعد میں آنے والوں تک، تو ذمہ داری اب آپ کے کندھوں پر آ چکی۔ اس آیت کے بارے 2 آیات اور ہیں، وہ میں ضمنی طور پہ اگلی دفعہ آپ کو اس کی تفصیل میں تفسیر میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔